جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما، اور دوستوں پاکستان کی حکومت کے لیے اور اداروں کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے وہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ کس طرح کی حکومت ہیں کہ آپ قاتلوں کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے، جس ٹی ٹی پی نے ہمارے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا اور پوری دنیا نے ہماری سپورٹ کی، آج انہی قاتلوں کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں، میں ان کے ساتھ ڈائلاگ ہی کر سکتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ اور اس وقت جو لوگ اس وقت 2014 میں پاکستان میں جو اقتدار میں لوگ موجود تھے، جو بچے ہیں، بچوں کے والدین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آیا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ اور آج عمران خان صاحب بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو جانا ہے سپریم کورٹ یہ پبلک اسٹنٹ تھا، ورنہ بس یہ صرف بتانے کے لیے کہ میں عدالتوں کے سامنے جو ہے وہ بہت میں سرنگوں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ ایک انتہائی لیگل سا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بہتر چوائس سر حامد بشانی صاحب ہی ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم اینڈ فار یور آلویز گیونگ اس ویلیویبل اوپینین۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے بڑا انسلٹ کیا بیسیکلی حکومت کو، اور کہا ہے کہ آپ پاکستان کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، آپ کے پاس چھٹی بڑی آپ یہ آبادی ہے، آپ اتنا یہ کس طرح آپ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ذرا عوام کو بتائیں۔ تو سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ کیا یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس ہیں، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے بات کرنے کے۔ تھینک یو جناب چیمہ صاحب۔ ایکچولی یہ جو ایشو ہے نا، اس کے دو تین پہلو ہیں، اور اس حوالے سے چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ انداز میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے اس چیز کو لیا جا رہا تھا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ چونکہ ایک ڈکلیئرڈ قسم کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کا یہ جو بہت ہی زیادہ ہوریبل قسم کا کرائم تھا، ایکٹ تھا، یہ جو بچوں کے حوالے سے پشاور میں اس کی موجودگی میں، تو اس کو ٹیررزم سے بھی اگلی ایک خوفناک قسم کی ایک جو ہے آرگنائزیشن سمجھا جاتا تھا۔ تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی جب انہوں نے مذاکرات کی بات کی تو ایک پبلک اوپینین اور ایموشن جو ہے وہ سامنے آنا ضروری ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم تو جو پالیسی انہوں نے شروع کی ہے اس کی روشنی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 85 بین قسم کی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں انڈر دی چارجز آف ٹیررزم، یا انٹرنیشنلی جن کو بین کرنے کے لیے سفارشات کی گئی یونائٹڈ نیشن یا دیگر ملکوں کی طرف سے، ان سب سے اب 1 بائی 1 جو ہیں وہ مذاکرات ہوں گے۔ چونکہ اس کی ابتدا آپ نے کر دی ہے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کرنے سے، اس میں کوئی بہت بڑا فرق ڈیفینیٹلی گراؤنڈ پہ ہوگا کہ کس نے کتنے بندے مارے، اس پہ ہم نہیں بات کرتے، لیکن اس کے اگر آپ پرنسپلز پہ جائیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پرنسپلز جو ہے نا وہ دونوں پہ ایک ہی اپلائی ہوتے ہیں۔ تحریک لبیک کو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ تو موسٹ ریسنٹ ایونٹ ہے اس ٹیررزم کی سیریز کا، کہ جس میں آپ کی وزارت قانون نے اس کو بین کیا، اور اس پہ ٹیررزم کے چارجز بھی ہوئے، اور اس کو باقاعدہ اس سکیجول میں، شیڈول میں شامل کیا گیا جس میں کہ اس طرح کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر ان کی ایگزٹ کا ایک عمل شروع کیا جس میں سارے قاعدے قوانین جو ہیں ان کو بائی پاس کر دیا گیا۔ اب یہ ایک بہت کریٹیکل ٹائم ہے۔ عمران خان صاحب کی پوزیشن میں سمجھتا ہوں وہ یہ پوزیشن پیش کر سکتے ہیں جی کہ پوری دنیا میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ہے وہ آخری سیٹلمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ نیگوسیشن ہی ہوئی ہے۔ وہ اس سلسلے میں بڑی بڑی مسائل دیں گے کہ وہ دیکھیں جی آئرش ریپبلکن آرمی ہو گئی فلان جگہ پہ، فلان نیشنل فرنٹ تھا، وغیرہ وغیرہ، ویسی بھی 20 مسائلیں موجود ہیں جس کو کہ وہ بنیادی چیز جس کو اگنور کرتے ہیں کہ وہ ٹیررزم کے چارجز ان پہ بے شک لگائے گئے، لیکن ان کی جو سٹرگل تھی اس کو کسی بھی طریقے سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے جو پاکستان میں اسلامک فنڈامنٹلزم کے حوالے سے ایک خون بہایا گیا،
ایک ہوتی ہے ایک پولیٹیکل اسٹرگل جس کو آپ آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تھرو آرم ریبیلین یا آرم سپورٹ کے، ایک ہوتی ہے آپ کا جو ہے خون خرابہ جس کو آپ فردر وہ کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ تو یہ جو جتنی بھی پارٹیز یا گروپس دنیا میں جن کے ساتھ نیگوشیٹ کیا گیا وہ زیادہ تر کوئی ریولیوشنری پولیٹیکلی موٹیویٹڈ گروپ تھے جن کا نیشنل کوسچن تھا یا جن کا کلاس کوسچن تھا، اور وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل کے اندر تھے، اور ایک وقت میں جا کے انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں عوام کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ عوام ہتھیار اٹھا کے ان کے ساتھ آ گئے وہ اس میں، اور ایک آرگنائزیشن جو اسپیسیفکلی آرگنائز کی گئی اور ٹیررزم کے لیے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات میں کوئی دلیل نہیں کہ جی ان کا آخری حربہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس کا آخری حربہ ٹیررزم کو تحلیل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایلیمینیٹ کریں اور ود ان دی ٹینٹس آف جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کے آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ عمران خان صاحب بائی پاس کس کو کر رہے ہیں؟ وہ جو لیگل پرنسپلز سارے، چونکہ اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو اگر مین سٹریم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو نہ بنائیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قانون کو بائی پاس کر کے، کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کر کے، اور جو ایتھکس ہیں پالیٹکس میں جو طریقہ کار ہے اس کو بائی پاس کر کے یہ کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے تحریک طالبان کے حوالے سے کیا۔ ان کے جو 350 کے لگ بھگ 47 کے لگ بھگ لوگ ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کو ایک ڈیو پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، ان کے بارے میں رپورٹس آتی ہیں، ان رپورٹس کو ایک باقاعدہ اتھارٹیز کنسیڈر کرتی ہیں، پھر وہ ریکمنڈیشنز دیتی ہیں، پھر ایک پراپر فورم پہ جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں ہیں۔ جیسے آپ یہ پیرول جو سسٹم ہوتا ہے آپ کا جو جیلوں میں، کہ جب آپ کسی قیدی کو رہا کرتے ہیں کہ بھائی اگر چلیں یہ قید ہو گیا تھا تو قید کے دوران اس کے چال چلن میں کیا فرق آیا؟ تو ان کا چال چلن میں تو یہ فرق آیا کہ انہوں نے اپنے ڈنڈے جو ہیں وہ مزید گہرے رنگ کر دیے، پہلے ڈنڈے ایسے لے کے آتے تھے، اب نیلے کر کے آگے۔ تحریک طالبان پاکستان کے چال چلن میں یہ فرق آ گیا کہ انہوں نے اور بڑی بڑی دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اب افغانستان میں بھی ہماری حکومت ہے، اور اگر آپ لوگ ہم سے معاملات طے نہیں کرتے تو ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو یہ ان کے چال چلن میں فرق آیا ہے، جو بغیر کسی انٹیلیجنس رپورٹنگ کے، بغیر کسی ڈیو پروسیس کے آپ ان کو اگر اس طریقے سے کلیئر کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ سوری۔ تو پانی پی لیں سر، آپ پانی پی لیں اگر پاس ہے تو۔ یہ اصل میں آپ جو ہے چونکہ ایڈٹ بھی نہیں کرتے، ہاں فرینکلی مجھے دراصل میں ایڈیٹنگ کا بندہ ہی نہیں ہوں، تو وہ پھر پرابلم ہے۔ کوئی بات نہیں سر، آپ ٹیک یور ٹائم، نو پرابلم سر، آپ ٹیک یور ٹائم۔ میں اتنی دیر بات کر لیتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے سر، یہ وقت ٹائم جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں ایک طرف، کیونکہ یہ سارا تھا نا سر کے پی میں تھا نا، جو ان کا بڑا جو سینٹر ہے جہاں پہ ان کی پاور رہی ہے، اور اب تو ان سے سوال پوچھے جانے کہ پچھلے 10 سال میں آپ نے کیا کیا؟ اور یہ جو ایک بچوں کا گروپ ہے اور جو پیرنٹس کا گروپ ہے یہ، اور اب وہ بچے تھوڑے سر جوان ہوتے جا رہے ہیں، وہ 2014 کی بات ہے، 9-10 سال بعد یہ بچے اب کالجز میں ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پیرنٹس اور وہ اویئر ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں ملالہ یوسفزئی کو دیکھتے ہیں وہ کہاں پہنچ گئی اور یہ بچے کدھر ہیں، اور کچھ بچے انگلینڈ چلے گئے، تو وہ ایک چیزیں تو ہیں، اور عمران خان کے لیے سوال سخت ہیں کیونکہ یہ ساری ایکٹیویٹی پشاور میں ہوئی اور عمران خان کی پشاور بیس ہے، تو اس لیے جی سر۔ اچھا تو یہ بات میں کر رہا تھا کہ یہ جو ہے جی جی صورتحال، اس کا یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے ان کو بلایا تو اس کا پہلو یہی ہو سکتا ہے بالکل کہ صحیح، آپ اس کی لیگلٹی کو چیک کریں کہ اگر یہ آپ پروسیس کر رہے ہیں تو آپ کا آرگیومنٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا نہ صرف حق بلکہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے پروسیس میں انٹرفیئر کرے۔
اسپیسیفکلی کہ جب ایک ایسے حالات آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ باقاعدہ ایک روایت بنا لی ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیجن کر رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے TLP کے معاملے میں کیا، تحریک لبیک کے معاملے میں، کہ بغیر کسی طرح کے قانون کا لحاظ رکھے بغیر سارے ضابطۂ اخلاق کو رونتے ہوئے انہوں نے یہ ڈیسیجن جو ہے وہ کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ان کو بلایا، اور ظاہر سپریم کورٹ نے ان کو ایکسپلین بھی کیا ہوگا کہ یہ پروسیس اگر کمپلیٹ ہونا بھی ہے تو ایک لیگل پروسیڈنگ کے تھری ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، یہ تو سر آپ کی بات صحیح ہے، اور لیکن یہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ وہ جو ججز ہیں انہوں نے بھی یہ آج کہا ہے، انہوں نے کہا ہے آپ کا کام تو کلپریٹس کے پیچھے جانا ہوتا ہے۔ یہ جو جسٹس امین صاحب تھے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا کام تو کلپریٹس کے پیچھے جانا ہے، آپ کلپریٹس کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ جو وہ کہتے جی ٹاپ لیول پہ تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے آپ لوگ سزائیں دینا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں سیکورٹی کا فیلئر ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی آپ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کہاں پہ تھیں۔ تو سر یہ بھی فریم ورک ڈیولپ ہوتا ہے کہ نارملی پاکستان میں سوال نہیں کیا جاتا، حادثے ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ پتہ کوئی نہیں چلتا۔ تو یہ بیسیکلی ایک نیشنل ایک موڈ ہے یا ایک نیشنل یہ بے حسی ہے جو ہمارے ٹاپ لیول کے جو سیاست دانوں میں یا اداروں کے ہیڈز کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ ذمہ داری فکس نہیں کرتے، وہ بس بات جو نقصان ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا جاتا۔ تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اتنی جان ہے یا ججز کے اندر اتنا ہے کہ وہ they can hold the government and the institutions accountable؟ یہ جو 2014 والا واقعہ ہے سر، یہ بچوں کے ساتھ، اور ابھی کیونکہ TTP کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی، سپریم کورٹ میں ایز اے ادارہ تو ڈیفینیٹلی اتنی جان بھی ہے اور اتھارٹی بھی ہے، لیکن اب گزشتہ وہی بات رہ گئی کہ 2-3 سالوں میں یا 4 سالوں میں جس طرح کا جوڈیشل سسٹم چل رہا ہے اور جو روایات ہمارے سامنے ہیں ان کی موجودگی میں تو سچویشن ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ شکل میں بھی سامنے آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ سپیس دی جا رہی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ ہماری جو پاکستان میں جوڈیشل سسٹم کا یہ نشیب و فراز ہیں کہ کئی دفعہ ایک حکومت آگے آ گئی تو انہوں نے اس طریقے سے اس کو فوکس کیا کہ اس کو 1 انچ کی سپیس بھی نہیں دی جو اس کا ڈیو رائٹ بنتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ سپیس دے دی کہ جو کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے تھی، جس میں آپ دیکھ لیں اب یہ ان 3 سالوں میں ججز نے کتنے سوئے موٹو لیے ہیں جو ان کے اپنی صوابدید پہ جو نوٹس لینے کے رائٹس ہیں، اور اس سے 3 سال پہلے جو ہے وہ کیا حشر جو آپ نے دیکھا تھا کہ ہر دوسری بات پہ جو ہے وہ ججز خود نوٹس لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق جو کچھ وہاں کی جو طاقتور ادارے ہیں انہوں نے یہ میسج دیا ہے پبلک کو کہ جی یہ جو کچھ ہوا تھا پشاور میں اس کے ذمہ داران کو سزا دی جا چکی ہے، اس میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو سزا سے بچ گیا ہو، اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو اس وقت جن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک سچویشن تو بہرحال موجود ہے۔ آپ کی جو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اور اسپیسیفکلی ان علاقوں میں جن کو پہلے ہم علاقہ غیر کہتے تھے جو قبائلی علاقے ہیں اور جس کے اندر ملیٹنسی بظاہر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن انفیکٹ ملیٹنسی کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے واقعات نظر آتے ہیں۔
اور اس میں ظاہر ہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کا یہ انٹرسٹ بنتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے کے اندر حالات کو کنٹرول کرے، اسپیسیفکلی ایک ایسی سچویشن میں کہ جب افغانستان میں خود ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ طالبان آ کے بیٹھ گئے۔ لیکن طالبان نے آ کے بیٹھنے کے بعد جس چیز کو فلیٹلی ریفیوز کیا ہے وہ ان کے ساتھ وہ انکنڈیشنل قسم کی جو کوآپریشن ہے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسپیسیفکلی ان ایشوز پہ، کہ یہ جو ان علاقوں میں آباد پختون ہیں ان کی تحریکیں کیا ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں، اس میں دہشت گردی کا ایشو کیا ہے، ان کا وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کس طرح کا تعلق بنتا ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے، اس پہ ظاہر ہے کہ طالبان کے ساتھ یہ سیم پیج پہ نہیں ہے۔ چونکہ آپ جو کچھ بھی کہہ دیں یہ ایک حقیقت ہے کہ طالبان ان سارے ایشوز پہ جن کو ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں یا ریڈیکل کہتے ہیں یا ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں، چونکہ ان میں اور طالبان میں ڈسپلن سے لے کے تو آئیڈیالوجی تک کسی چیز میں بھی کوئی کنسیڈریبل فرق نہیں ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہیڈیک بن رہا ہے جو ہارڈ کور آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جائے، ورنہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں پیچھے سے جا کے پہلے دن سے 1947 سے لے کے اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں افغانستان کی حکومتوں کے ساتھ، وہاں کس قسم کی حکومت ہے وہ آپ کی حمایت میں ہے یا آپ کے خلاف ہے، لیکن ان علاقوں کے حوالے سے اور یہ جو پختون بیلٹ ہے اس کے جو ایشوز ہیں، اس میں جو فری موومنٹ کا مسئلہ ہے، اس میں جو بارڈرز کنٹرول کا مسئلہ ہے، ٹریڈ اور ایکسچینج کا مسئلہ ہے، ان سب چیزوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ اختلاف رہا ہے جو طالبان بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی سردردی بنتی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے کسی اور طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر ایک بات بتائیں، جو بڑی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ساری جو ٹاکس ہو رہی ہیں ٹی ڈی پی کے ساتھ اس میں ایمبیگوٹی ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے ٹاکس کیا ہو رہی ہیں، نیگوسیشن سامنے ہی نہیں آ رہی، عوام کو بتایا نہیں جاتا، چیزیں کنٹروورشل ہیں، پارلیمنٹیرینز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، اور یہ پارلیمنٹ کو یہ تو ایک ربڑ سٹیمپ فضول سی وہ ادارہ بنا دیتے ہیں، ان کی ویلیو ختم کر دیتے ہیں پارلیمنٹ کی۔ تو اس کی کیا اس طرح کی جب دہشت گرد گروپ جنہوں نے ریاست کو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا ہو، آرم فورسز کو شہید کیا ہو، جب اس کے جو ٹاکس ہوتی ہیں عوام کے ساتھ، وہ جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے یا جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں وہ عوام کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی، تو نارملی اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں؟ لوگوں کے اندر غم و غصہ ہوتا ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں، جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، وہ اس کو کیسے آپ ٹھنڈا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ریاست کا کام ہے جواب دینا نا، جس طرح آپ نے اپنے جواب میں کہا کہ وہ جو سانہ پشاور اے پی ایس والے تھے ان کے لوگوں کو تو سزائیں مل گئی لیکن باقیوں کو تو سزائیں نہیں ملی، تو کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور آپ چیزیں کچھ شیئر ہی نہیں کرتے کسی کے ساتھ، آپ بتاتے ہی نہیں ہیں کسی کو، تو اس کی کیا ریپرکشنز ہوتی ہیں جب ریاست اس طرح کے معاہدے کر رہی ہوتی ہے، حکومتیں اس طرح کے معاہدے کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ عوام سے چھپا رہی ہوتی ہیں اور عوام تک چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہوتی؟ دیکھیں جی، کوئی بھی جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اور کوئی درست کام کر رہی ہے اس کو عوام سے چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اس طرح کی جو سیکریسی کی پالیٹکس ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہوتی ہے اس طرح کے اسٹریٹجک معاملات میں جب آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، مثلا کوئی ایسا ہمارے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کیا کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سین، اور اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ کریٹیکل فیز پہ بات چل رہی ہے تو اس کو آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب آپ بات ایک ایسے ایشو پہ کر رہے ہیں جس کا براہ راست عوام کے ساتھ تعلق ہے اور اس میں عوام کو اعتماد میں لیے بغیر آپ لیگلی اور اخلاقی طور پہ اس چیز پہ بات کر ہی نہیں سکتے، تو اس کو اگر آپ عوام سے چھپاتے ہیں تو یا تو آپ حکومت کے رول کو پورے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے،
یا پھر یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ عوام کو اس حوالے سے ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، ان کو بائی پاس کرتے ہیں. چونکہ یہ جو ڈسکلوجر کا ایشو ہوتا ہے نا، یہ کوئی آپ کا ذاتی پرسنل یا اخلاقی ایشو نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو مطلب عوام سے مراد اگر براہ راست 22 کروڑ عوام نہیں تو ان کے منتخب نمائندے جو ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان کے سامنے آپ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو اوپن کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، کنسلٹیشن کے دیگر پروسیس جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح کے مسئلے کو بالکل ہی سیکریسی کے چادر میں لپیٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا جو وزڈم ہے وہ خود آپ کو کنونس نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عمران خان جب بہت ہی ان کی اپنی زبان میں کمزور قسم کی وکٹ پہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو آرگومنٹ ملتا ہے تو وہ فوراً لے کے پبلک میں آ جاتے ہیں ٹی وی پہ، حالانکہ وہ آرگومنٹ عام لوگوں کی نزدیک بہت ہی کمزور اور بالکل ہی ناقابل توجہ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے ابھی مہنگائی کے سلسلے میں عجیب و غریب قسم کی منطق لے کے آ گئے تھے. تو وہ کیوں لے کے آ گئے تھے کہ وہ خود کنونس ہو گئے تھے کہ یہ بات بڑی درست ہے تو عوام سے شیئر کرنی چاہیے، تو عوام اس پہ کنونس ہو جائیں گے. یہ فارمولا زندگی کی ہر چیز پہ حکومت کی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان یا تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کر کے یہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو عوام کے فائدے میں ہیں، تو آپ اس کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لے آتے؟ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے تو آئندہ 1.5 2 سال میں اپنے ووٹ بینک میں جو ہے وہ 20% اضافہ کر دیں گے، یا ان کو ایز اے پریشر فورس، ایز اے ٹیررسٹ فورس جو ہے وہ اپنی صفوں میں لے آ کے تو مخالفین کو دبائیں گے، یا جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو انڈرمائن کریں گے، ان کو یہ تاثر دیں گے کہ ان کے لیے فیلڈ جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوگی، اور وہی صورتحال کریٹ ہو جائے گی جو پہلے ہوئی تھی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں، کہ جب بڑے بڑے منسٹرز اور ایم ایل ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ کمپین کرنے کے لیے باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے چونکہ ان کو اوپن یہ جو ہے وہ میسج دے دیا گیا تھا. تو یہ اگر اس طرح کے مقاصد ہیں آپ کے جو کہ زیادہ اس طرف نکلتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں، تو پھر آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے. کوئی بھی لیجیٹیمیٹ الیکٹڈ گورنمنٹ جو کہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر آپریٹ کرنا جو ہے وہ اپنے لیے لازم سمجھتی ہے، وہ اس طرح کے مسئلے میں عوام کو فل ڈسکلوجر دیے بغیر اور ان کو فلی طور پہ اعتماد میں لیے بغیر جو ہے وہ اس طرح کے ڈیسیجن نہیں کر سکتی. چونکہ آپ اس بات میں جب کوئی غلط کام کر نہیں رہے تو پھر چھپانے کی کیا بات ہے؟ اور اگر آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں جس میں بہت بڑی کوئی دانش ہے، وزڈم ہے، اور اس سے پاکستانی عوام کا کوئی فائدہ جڑا ہے تو وہ بتانے میں کیا ہے؟ ذرا کوئی اس کی وضاحت کرے گا. اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ. وہ اسٹریٹجک والی بات ہو گئی کہ انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی ایشوز چل رہے ہیں تو چلیں جی وہ سیکریسی کے پردے میں چل رہے ہیں، لیکن عوام اور حکومت کے درمیان کوئی سیکریسی کا پردہ نہیں ہوتا. یہ بنیادی طور پہ ایک غلط اور غیر اخلاقی رویہ ہے جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے سر. آخری سوال آپ سے کروں گا اور وہ یہ ہے کہ جب ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ایک جماعت ہے جس کا نام ہے اہل سنت والجماعت، جس کو سپاہی صحابہ کہا جاتا تھا، وہ بھی بین کی ہوئی تھی حکومت نے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی عوام سڑکوں پہ لے کے آئیں گے کہ ہمیں جو آپ نے دہشت گرد جماعت قرار دے کے یا پروسکرائب آرگنائزیشن کیا ہوا ہے تو ہمیں بھی جو ہے وہ بحال کریں اور ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ بھی بدلیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ سنو بال افیکٹ ہوگا؟ یہ کیا، اس کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے؟ یہ جو اوور آل آپ نے ٹی ٹی پی کو دیکھ لیں، چلو ٹی ٹی پی کو ایک اور پرائے میں آپ لے لیں، آپ ٹی ایل پی کو لے لیں کہ آپ نے یہ ساری جماعتوں کو، کیونکہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو جب تک آپ ہماری جماعت کو اور ہمارے لیڈر کو چھوڑتے نہیں ہیں ہم نہیں جائیں گے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ کوئی نئی ویو شروع ہو جائے گی کہ اگر دو جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو جن کو ماضی میں کہا بین کیا ہوا وہ کہہ رہی ہیں ہم بھی سڑکوں پہ عوام لے کے آئیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل سنو بال ایفیکٹس ہوں گے.
یہ ایک سیدھی سی بات ہے، اور ویسے اس کو اگر تھوڑا سا آپ گہرائی سے دیکھیں تو یہ جتنی جو 85 کے لگ بھگ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے اوپر ایک ہی طرح کے چارجز ہیں. چارجز کی شدت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ اس نے 100 بندہ مارا یا اس نے 50 مارا، لیکن چارجز ان پرنسپل سیم ہے. اور اب آپ ان کو اگر اس طریقے سے جو ہے وہ پاک و صاف بنا کے عوام میں لے آ رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ جو پرنسپل اپلائی کر رہے ہیں وہ سب پہ اپلائی ہوتے ہیں نا، کہ چلیں جی یہ بین آرگنائزیشن تھی، یہ ہم نے بین کی، چونکہ ایک وقت میں اس کی ایک ضرورت تھی، تو اب جو ہے وہ اس وقت ان کی ضرورت نہیں رہی ہے، تو ہم ان کو واپس کلیئر کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بالکل اسی سے ملتی جلتی دوسری آرگنائزیشن کو ریفیوز کر دیں، چونکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں، آپ کے خلاف ریٹ دائر کریں، اور کورٹ جو ہے ان کے حق میں ڈیسیجن کرے. جو وہ نہیں کریں گے یا کر نہیں سکتے، چونکہ پاکستان میں جو جوڈیشل سسٹم ہے اور جس طرح کی پالیٹکس ہے اس کی موجودگی میں ظاہر ہے چیزیں اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں. لیکن کسی بھی لا، جو رول آف لا والا ملک ہے، اس کے اندر اگر آپ یہ پرنسپل لے کے ایک آرگنائزیشن کو بیری کر دیں گے تو دوسری کو آپ اس طریقے سے بین نہیں رکھ سکتے، چونکہ اس کے پرنسپل جو ہیں وہ سیم ہیں، کرائیٹیریا سیم ہے، اصول و ضوابط جو ہے اور جو لاز اپلائی ہوتے ہیں وہ سارے سیم ہیں. تو یہ پھر خود ہی جب پرائم منسٹر صاحب کہیں کہ جی طاقتور کے لیے اور لا ہے، جس کا مطلب ہے جس کا ڈنڈا زیادہ لمبا ہے یا جس کا رنگ زیادہ گہرا ہے اس کے لیے اور لا ہے، اور جس کا ڈنڈا چھوٹا ہے اس کے لیے اور لا ہے، یعنی جو اس طریقے سے آپ کو مجبور کر سکتی ہے کہ آرگنائزیشن سڑکوں پہ آ کے راستے روک کے آپ اس کو چھٹی دیتے جائیں، اور جو نہیں کر سکتی ان کو جیلوں میں رہنے دیں. تو یہ کوئی اس طرح ریاست نہیں چلتی، نہ اس طرح ملک چلتے ہیں، نہ اس طرح قانون اور ضابطے چلتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت میں لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے ریٹ آف دی جو ہے اسٹیٹ سے، اور وہ پھر باوقت ضرورت اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور یہی تاریخ میں بار بار ہم نے دیکھا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک انہونا ایک جنگل کے بادشاہ والا کام ہے کہ آپ انڈے دیں یا بچے دیں، جی کون ہوتا ہے ہم سے کو پوچھنے والا، یا کون سا پرنسپل. چلے، تھینک یو ویری مچ سر. یہ ساری بات ہے، یہ ریاست کے سوچنے کے مسئلے ہیں اور عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور جو شہداء فاؤنڈیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے تو ہم پروٹیسٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے بچوں کے جو قاتل ہیں ان کو ابھی تک سزائیں نہیں ملی. بٹ یہ ایک ان اینڈنگ ڈیبیٹ ہے، اور لیکن لوگوں کو سیٹسفائی ضرور کیا جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو جناب، نو پرابلم.